water and salt is solute in the body is called osmoregulation. بدن کے اندر پانی اور سالٹ سلوٹ کے ایک خاص لیول کو برقرار رکھنا اس کو آسموریگولیشن کہا جاتا ہے. جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور ہمارے بدن سے ایواپوریشن کے تھرو بہت زیادہ واٹر لاس ہو جاتا ہے, ہمارے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے, تو ہمارے دماغوں میں ایک حصہ ہے جس کو ہائپوتھیلمس کہا جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بدن میں پانی کی کمی ہے. تو ہائپوتھیلمس کیا کرتا ہے, یہ ہائپوتھیلمس یہ میسج دیتے ہیں, سگنل دیتے ہیں کس کو, پوسٹیریئر لوب آف دا پیٹیوٹری گلینڈ کو. جب پوسٹیریئر لوب آف دا پیٹیوٹری گلینڈ کو ہائپوتھیلمس میسج دیتا ہے تو پوسٹیریئر لوب آف دا پیٹیوٹری گلینڈ سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو کہتے ہیں اے ڈی ایچ, اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون ہے, اس کو ہم واسوپریسن بھی کہتے ہیں. یہ جو ہارمون ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون واسوپریسن, یہ پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بلڈ کے تھرو آ جاتا ہے یہ ہارمون کہاں پر, نیفران کے ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول پہ, ڈی سی ٹی ایل. نیفران کا یہ جو ہے وہ مین کیپسول ہے, اس کو ہم پراکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر کنورژن ہے, وہ ٹیبیول جو چیز اندر سے خالی ہو, یہ ہمارے پاس لوپ آف ہینر ہے, اور یہ والا جو حصہ اس کو ہم ڈی سی ٹی ایل ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول کہتے ہیں. تو یہ اے ڈی ایچ ہارمون آ جاتا ہے, اس کو واسوپریسن بھی کہا جاتا ہے, ڈی سی ٹی کے اوپر عمل کرتا ہے اور ادھر سے واٹر کو جذب کیا جاتا ہے, واٹر کو ایبزارب کیا جاتا ہے. چونکہ پانی بدن میں کم ہے تو جو یورین پیدا ہوگا نا, یورین اس میں سالٹ زیادہ ہوگا اور واٹر کم, مطلب کون سا یورین پیدا ہوگا, کنسنٹریٹڈ یورین. اس طرح ہمارا جو گردے ہیں, کڈنیاں, وہ آسموریگولیشن میں ہیلپ کر رہے, آسموریگولیشن میں مدد کر رہے. اچھا, اگر ہمارے بدن میں پانی کی کمی نہ ہوا تو پھر ہائپوتھیلمس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بدن میں تو پانی کی کمی نہیں ہے, بدن میں پانی زیادہ ہے, ابھی سردیوں کا موسم ہے, سویٹنگ بھی نہیں ہو رہا, پسینے بھی نہیں جا رہا, ہمارے بدن میں تو پانی زیادہ ہے. تو ہائپوتھیلمس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بدن میں پانی زیادہ ہے, تو ہائپوتھیلمس پیٹیوٹری گلینڈ کی پوسٹیریئر لوب کو میسج نہیں دیتا. جب پوسٹیریئر لوب کو میسج نہیں ملتا, پیغام نہیں ملتا, تو پوسٹیریئر لوب سے پھر اے ڈی ایچ ہارمون نہیں پیدا ہوتا, سیکریٹ نہیں ہوتا. جب یہ اے ڈی ایچ ہارمون پوسٹیریئر لوب سے سیکریٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول کے اوپر عمل نہیں کرتا, پانی کو اس ٹیبیول سے جذب نہیں کرتا. جب پانی کو جذب نہیں کرتا تو جو یورین پیدا ہوتا ہے نا, وہ پھر کیا ہوگا, ڈائلیوٹ یورین ہوگا. ڈائلیوٹ یورین سے مراد اس میں واٹر زیادہ ہوگا اور سالٹ کم ہوگا. تو بدن میں پانی زیادہ تھا تو پانی زیادہ نکل بھی گیا. اس طرح کڈنی کیا کر رہا ہے, آسموریگولیشن کر رہا ہے, ہمارے بدن میں, ہمارے باڈی میں واٹر اور سالٹ کے خاص لیول کو برقرار رکھ رہا ہے, مینٹین رکھ رہا ہے. دس از کالڈ آسموریگولیشن. اور کڈنیاں ہمارے پاس رول پلے کرتا ہے ایز آسموریگولیٹری آرگن. صحیح ہے. اچھا, یہاں پر ابھی دیکھیں, آپ سے اس طرح سے کیوں پوچھا جا سکتا ہے, which of the following is true about the ADH antidiuretic hormone, یہ آیا وہی MCQs. اس ہارمون کو ہم واسوپریسن بھی کہتے ہیں. This ADH hormone is also called vasopressor. آپشن نمبر اے کیا, آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. ADH ہارمون کے بارے میں MCQs ہے, which of the following is true about the ADH antidiuretic hormone. اینٹی ہارمون کے بارے میں کون سی بات ٹھیک ہے. The ADH antidiuretic hormone increase the blood pressure. کیا ADH ہارمون بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے. آپشن نمبر بی, the ADH decrease the blood pressure. کیا جو ADH ہے وہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. آپشن نمبر سی, یہ MCQs ابھی سے دیکھا کریں, بعد میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. The ADH has no effect on the blood pressure. ADH کا بلڈ پریشر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. اور آپشن نمبر ڈی, آل آف دیس. تو آپ کے خیال میں کیا, کون سا آپشن ٹھیک ہے؟ ADH بلڈ پریشر کو زیادہ کر رہے, کم کر رہے, یا ADH کا بلڈ پریشر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, یا آل آف دیس آپ کے پاس ٹھیک ہے؟ سر جی اے آپشن, انکریز بلڈ پریشر. جی آپ کیا کہتے ہو؟ ڈیکریز کرے گا, ڈیکریز کرے گا بلڈ پریشر. آپ جی آپ انکریز, یہ ہمارا آپشن ٹھیک ہے. ADH انکریز دا بلڈ پریشر. اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون واسوپریسن
ہمارے پاس بلڈ پریشر کو زیادہ کرے گا، بلڈ پریشر کو انکریز کرے گا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اس کا ریزن کیا ہے، ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ ADH بلڈ پریشر کو زیادہ کر رہے تو کیا خیال ہے جی، کیوں زیادہ کرتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جی جب زیادہ پیٹ کا ساتھ یورین لیکن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا ریزن کیا ہے۔ سر جی ADH ہارمون جب ریلیز ہوتا ہے پوسٹیریئر روٹ سے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون واسوپریسن، اور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے DCT کے پاس، ڈسٹل کنولیٹ ٹیبیول کے پاس، تو کیا ہوگا؟ DCT سے آپ پر یہ کیا کرے گا؟ واٹر کو جذب کرے گا، واٹر ری ایبزارپشن کرے گا۔ جب یہ واٹر ری ایبزارپشن کرے گا، پانی کو جذب کرے گا، جب پانی کو یہ جذب کرے گا ADH ہارمون، تو بلڈ کا والیوم زیادہ زیادہ ہوگا۔ ہوتی کم ہے ہوگا؟ سر، زیادہ ہو گیا، پریشر بھی زیادہ ہے۔ تو جب بلڈ کا والیوم زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر آپ کے پاس کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ ہو گیا سر۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ADH ہارمون کیسے بلڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے، یا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہتے ہو کہ ADH کا کام ہے بلڈ پریشر کو زیادہ کرنا، انکریز دا بلڈ پریشر، تو اس کا پھر ریزن کیا ہے؟ آخر ADH ہارمون کیوں بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے؟ تو آپ اس کو جواب دو کہ جو ADH ہارمون ہے، اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون ہے، جس کو واسوپریسن بھی کہتے ہیں، یہ ADH ہارمون DCT ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول کے پر عمل کر کے اسے واٹر کو ایبزارب کرتا ہے۔ تو جب یہ واٹر ایبزارب کرتا ہے، جب پانی جذب کرتا ہے، تو پانی جذب کرنے کے بعد ہمارا جو بلڈ والیوم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ والیوم زیادہ ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ADH ہارمون ہے وہ بلڈ پریشر کو کم نہیں کرتا بلکہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے۔ ADH ہارمون بلڈ پریشر کو کم نہیں بلکہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے۔ So the ADH increases the blood pressure، یہ والا آپشن آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ تو مطلب بدن میں اگر پانی کم ہے تو ADH ہارمون زیادہ آئے گا، جب ADH ہارمون زیادہ آئے گا تو یہ زیادہ پانی کو جذب کرے گا DCT سے، صحیح ہے۔ اگر بدن میں پانی زیادہ ہے تو پھر ADH ہارمون نہیں آئے گا، جب ADH ہارمون نہیں آئے گا تو واٹر کو جذب نہیں کیا جائے گا، جب واٹر جذب نہیں ہوگا DCT سے ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول سے، تو جو یورین پیدا ہوگا وہ ڈائلیوٹ ہوگا۔ اس طرح کڈنی جو ہے نہ صرف آپ کے پاس ایریتھروپوئیسس یعنی ریڈ بلڈ سیل پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ کڈنی ایک گلینڈ بھی ہے، ایریتھروپوئیٹن ہارمون پیدا کرتا ہے، بلکہ آسمو ریگولیشن بھی کرتا ہے، آسمو ریگولیشن بھی کرتا ہے، واٹر اور سالٹ، واٹر اور سلوٹ کے ایک خاص لیول کو بھی مینٹین کرتا ہے، برقرار کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ راس سسٹم، رینین اینجیوٹینسن الڈوسٹیرون سسٹم، رینین اینجیوٹینسن الڈوسٹیرون سسٹم کی وجہ سے یہ جو کڈنی بلڈ پریشر ریگولیشن میں بھی ہیلپ کر رہا ہے۔ لیکن وہ بات کی بات ہے، آج ہم نے صرف پڑھ لیا کہ کیسے کڈنی ایڈ کر رہا ہے آسمو ریگولیٹری آرگن، بدن میں پانی کم ہے، ADH ہارمون کیا آتا ہے؟ زیادہ آتا ہے، واٹر کو جذب کیا جاتا ہے، کنسنٹریٹڈ یورین پیدا ہوتا ہے، اور اگر بدن میں پانی آپ کے پاس زیادہ ہو تو ADH ہارمون نہیں آتا، ADH ہارمون نہیں آتا تو واٹر جذب نہیں ہوتا تو ڈائلیوٹ یورین پیدا ہوتا ہے۔